تو وہ غیر ارادی طور پر جب جملہ نکلے گا تو اس پر کیا گستاخ حسین کا فتویٰ لگا دیں گے؟ کیا اس کو گستاخ اہل بیت قرار دے دیں گے؟ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ اور پھر سوشل میڈیا کے ورکرز تو دیکھ لیجئے کہ ہر نتھو خیرہ، ہر شیدہ میدہ جو ہے وہ فتویٰ لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ موصوف مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کر دی ہے۔ پل تھی جہان میں حکومت حسین کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید۔ آپ نے یہ شعر سماعت فرمایا، اس شعر میں مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، لیکن سبقت لسانی کی وجہ سے یہ جملہ نکل گیا، ایک پل کی تھی جہان میں حکومت حسین کی۔ پھر اس کو درست کر لیا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا۔ آگے چل کر انہوں نے پھر یہ بے ادبی اور گستاخی والا جملہ بولا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اقدار کو بچانے کے لیے، شریعت محمدیہ کی حفاظت کے لیے جھگڑا کیا تھا حسین اور یزید کا؟ حسین گندا، حسین پر یزید گندا۔ لا حول ولا قوت۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ یزید کو گندا کہنا چاہتا تھا، لیکن وہی جملہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نکل گیا، اور جیسے یہ جملہ نکلا تو انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنے کا کہہ دیا۔ اب جو لوگ ان کو گستاخ حسین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، یا پھر یہ گستاخ اولیاء ہے، یا پیر الیاس قادری صاحب کا یہ گستاخ اور بے ادب ہے، جو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی کلپ کاٹ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو لوگوں کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اور انہیں گستاخ حسین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا ان سے یہ پیغام ہے، میں مفتی صاحب کا حمایتی نہیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے عدل و انصاف پر فیصلہ کرو، میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پر تحقیق کریں کہ ان کا یہ جملہ ارادتاً نکلا ہے یا غیر ارادی طور پر نکلا ہے۔ تو جب ویڈیو میں یہ ملاحظہ ہو رہا ہے، ویڈیو میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لغزش کی وجہ سے نکلا ہے، سبقت لسانی کی وجہ سے یہ جملہ نکلا ہے، اور کوئی بھی ایمان والا، اہل بیت کا محبت کرنے والا، خود کو محب اہل بیت کہنے والا، خود کو محب صحابہ کہنے والا یہ جملہ کیسے نکال سکتا ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے، انسان سفر کرتا ہے، ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے سبقت لسانی ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، بندے سے سبقت لسانی ہو سکتی ہے، کوئی اور جملہ بھی نکل سکتا ہے۔ تو وہ غیر ارادی طور پر جب جملہ نکلے گا تو اس پر کیا گستاخ حسین کا فتویٰ لگا دیں گے؟ کیا اس کو گستاخ اہل بیت قرار دے دیں گے؟ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ اور پھر سوشل میڈیا کے ورکرز تو دیکھ لیجئے کہ ہر نتھو خیرہ، ہر شیدہ میدہ جو ہے وہ فتویٰ لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بھئی جو عہدہ، جو مقام، جو مرتبہ مفتیان کرام کا ہے، وہ تم کیوں سنبھال رہے ہو؟ پہلے تو سب سے پہلے اس طرح کے مسائل کو مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے جو مستند مفتی ہوں، اور پھر مستند مفتیان کرام وہ شرعی تقاضوں کے پیش نظر فتویٰ دیں، اور فتویٰ دینے کے بعد پھر حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کلپ کاٹ کر اوپر گستاخ حسین لکھ دینا، یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی ہے۔ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں حق گوئی کر رہا ہوں۔ کم از کم اس بات کا لحاظ رکھا جائے، جو عہدہ مفتیان کرام کا ہے انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ آپ خود گستاخی رسول یا گستاخی صحابہ یا گستاخی اہل بیت کا فتویٰ نہ لگایا کریں، کیونکہ اس طرح اگر آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں یا گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں تو کفر کا فتویٰ تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ فتویٰ واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ بیانیہ طور پر، اعلانیہ طور پر ایک ویڈیو کلپ جاری کرے اور اس میں اپنی خطا کا اظہار کرے، اور لوگوں کے سامنے بھی معذرت کرے کہ مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچی ہے ان کی سبقت لسانی کی وجہ سے، کیونکہ ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء اہل بیت سے اور نبی علیہ السلام کی ساری آل، سارے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم کسی کی گستاخی اور توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مفتی صاحب کو چاہیے کہ رجوع علی الاعلان کرے، ویڈیو میں اظہار کرے اور کہے کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی تھی، یہ جملہ غلطی سے نکل گیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس جملے کے بارے میں یہی ہے کہ توبہ اور استغفار اور رجوع کیا جائے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا جائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں تو ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما۔
تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑ نہیں فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب معافی کا اظہار کر لیا جائے. ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے. جزاکم اللہ.